ایک روایت میں آتا ہے جس نے علم سیکھا لوگوں کو نیچے لگانے کے لیے اور اپنے سے اونچے اسکالرز اور علماء کو ذلیل کرنے کے لیے، محفلوں میں بیٹھ کے اپنا قلہ منوانے کے لیے، میرے ورڈز میں ایکنالجمنٹ کے لیے، ریکگنیشن کے لیے، فیم کے لیے، آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کے لیے کہ میں آئیڈینٹیفائی ہو جاؤں، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگیں گے۔ دیکھیں ہمارا میسج جو ہے نا وہ سیلف لیسنس کا ہے۔ اسلام کا میسج سیلفشنس کا نہیں ہے۔ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے جو انسان کے نفس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اس کے پرو میں نہیں کھڑی ہوئی، اور اس کی جو پیکس ہیں اس میں انسان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اللہ کے آگے۔ یہاں تک پہنچانے کے اندر بڑے چینلز ہیں، بڑے معاملات ہیں، ایک سلسلہ، ایک ترتیب ہے، اور انسان جتنا سیلف لیس ہوگا اتنا ہی امپاورڈ ہوگا، اتنا ہی اسے خریدنا مشکل ہے، اسے جھکانا مشکل ہے، اسے مارنا مشکل ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو قتل کرنا مشکل ہے، اسے انٹیمیڈیٹ کرنا مشکل ہے، اسے انسلیو کرنا مشکل ہے۔ جتنی اس میں نفس پرستی ہوگی، سیلف پیشنزم جسے کہتے ہیں، اتنا ہی وہ ایزیلی پرچیزبل اور سیلیبل ہے، اتنا اس کی بولی لگ سکتی ہے۔ اس میسج کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی دین میں بھی اپنا پرسنل پیشن پورا کرنے آیا نا، وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کو دینے کے لیے آیا ہے۔ The message of Islam is, the message of spirituality is کہ میں اپنی ذات کو فنا کرتا ہوں تیرے آگے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تو دنیا میں کر جو کرنا، سیرو فی الارض، زمین گھومو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ میں نے جھٹلانے والوں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ مولویوں والا میسج، مولوی بن گئے، اے بھی نہ کرو او بھی نہ کرو، ہر چیز اسی حرام پولیس ہے۔ I'm not saying that. I am saying that آپ دنیا میں ہر شغل لگائیں، ہم آپ کے پرو میں کھڑے ہیں، آپ ہر لمٹ تک جائیں، مگر اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا ریئلائزیشن، اس آپ کی حقیقت کے انکار پر نہیں کھڑی ہونی چاہیے۔ بس ہمارا یہ میسج ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ اگر وہ حقیقت کا مطلب، اگر آپ دین کے اندر بھی پیشن کے ساتھ چلے ہو تو آپ اصل تو نہ بھولو نا۔ آپ کو آج کل نہیں لگتا کہ دین کے اندر بھی لوگ جو ہیں اگر آج اپنے کریئر کو ایکسل کر رہے ہیں تو اصل نہیں دکھے گی آپ کو کہ مقصد کیا ہے؟ اصل بھائی تو سیکھا کیوں تھا تم نے؟ یہ علم جو ہے یہ انسان کو آزاد کرانے کے لیے آیا تھا، سائیکو بنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ صحیح۔ تو آپ نے کچھ لوگ اس سائڈ پہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو شخصیت کے اندر بگاڑ نہیں دے، مطلب علم پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اندر سے وہ جو ہے ڈسکرپنسیز نہیں ختم ہوئی، وہ تشدد اور تساہل نہیں ختم ہوا، وہ ایکسٹریمز ختم نہیں ہوا، کیریکٹر بلڈ نہیں ہوا، آپ وہاں پر بھی وہی تو مقصد ہم آتے ہیں۔ پھر بھی اینڈ کے اندر کہتے ہیں نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یار خوشبو بیچنے والے سے دوستی لگا لو، پیشن ہی لگانا ہے نا اگر دوستی لگانے کا تو خوشبو بیچنے والے کے ساتھ کر لو، کچھ نہیں بھی کرو گے نا خوشبو لے کے آ جاؤ گے۔ کوئلے کے کام کرنے والے سے دوستی لگاؤ گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوگا نا کالک ضرور لے کے آؤ گے۔ سو ایونچولی اگر ایک آدمی اپنی زندگی کی انرجیز کو کس دین کے کام میں بھی لگا کے اپنے پیشن کو پورا کرتا تو کم سے کم اس پروفیشن یا اس فیلڈ کے اندر اس کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ تو ان اٹ سیلف رائے ہدایت ہے، تو کوئی اپنی انرجیاں یہاں چینلائز کر کے تو وہ تو دین تو انسانیت کو بچانے کا نام ہے، دین کا پیشن تو انسانیت کو بچانے کا نام ہے، ہدایت دینے کا نام ہے، لوگوں کو ہدایت تک لانے کا نام ہے۔ اس سے ہٹ کے بات ہو تو اس کی انرجی اگر یہاں لگ رہی ہے تو وہ کنڈیمنیبل نہیں ہے، ہوسٹ ادھر بھی وہ کنڈیمنیبل ہے اگر وہ اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے دکھا رہا ہے کہ بھئی میں نے اب دین کی فیلڈ لے لیے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے۔ یہ تو کہانی ڈیفرنٹ ہے۔ بات آ رہی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور وہ غرور جب انسان کو دکھنا شروع ہو جائے، وہ دھوکہ دکھنا شروع ہو جائے تو کہ ہم خوش ہیں، ہم کہتے ہیں اب آپ کچھ بھی کریں، تو تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک ٹول رہے کہ بھئی اگر میں یہاں پر اپنے اس فیلڈ میں لگا رہا ہوں، میں دنیا کے اندر یہاں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کروں، وہ ٹول رہنا چاہیے۔ ٹول کے اوپر معافی ہے، اس ٹول کے اندر پھر 100% انرجی نہیں لگتی نا، اس ٹول کے ہوتے تو آپ کو انجوائمنٹ نہیں ہوگی۔
آپ اس لیے آپ چاہتے ہو کہ بھئی میں اللہ کو اور اس ٹول کو, اس ریمیمبرنس کو, اس کمٹمنٹ کو, الستو بربکم کو نہ میں مائنس کر کے کہ اپنے پیشن کو پرسو کرو. تو کریڈیبلٹی خود لینی ہے نا, مزہ خود لینا ہے, نفس نے انجوائے کرنا ہے, کریڈٹ خود لینا ہے. اس پیک پہ چڑھ کے یا اس ڈیپتھ میں جا کے مقصد کیا ہے وہاں جانے کا, کیا حاصل ہوگا آپ کو, حاصل کیا ہے اس کا؟ اٹس یور پرسنل سیٹسفیکشن دیٹ یو آر اے مین ناٹ لیس آرڈینری. تو یہ رب کا انکار نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی قید تو نہیں لگائی نا. اب فار ایگزامپل ایک ریئل کیس ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں فیلئر کا سامنا ہے یا ریلیشن شپ کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا, تو اب اس کو ایز اے کاؤنسلر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اف دس ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ تو آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر کوئی اور پیشن جو ہے پرسو کریں جو آپ کو اس غم سے اور اس فیلنگ سے اور اس جو سب سے پہلے آپ اس میں تو فرق اس ڈسٹرکشن سے آپ کو تو فرق کریں نا. ایک تو وہ ہے جس کو تو آدمی دماغ دنگ رہ گیا نا بھائی جان. ایک آپ کا وہ پیشن ہے جو ہیومینٹی کی, ہیومن باڈی کی نیڈ ہی نہیں ہے, نیڈ ہی نہیں ہے اس کو. صحیح ہے, لیکن آپ نے نیڈ کریٹ کر دی ہے. A man doesn't need to dive deep down in an ocean just to see the tailbone of a mammal that is 50 times bigger than you. There is no, why are you going there? But وہ exploration ہے, ایڈونچر ہے, ایڈونچر ہے, تھرل ہے, ایڈرلن رش ہے اس کے اندر, رش ہے. آپ نے رونالڈو کے ساتھ تصویر کھینچا لی ہے, اس نے جو ہے بلو ویل کے ساتھ تصویر کھینچا لو کرنے اینو مارو تسی. تو تفاخر, تکاثر, تقابل تو کھڑا ہوا نا یہاں پر. ڈیپ ڈاؤن ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہنے کا, حق کی ریئلائزیشن کے اندر ذرا غور سے سنیے گا. اب آپ نے کیونکہ کھینچا ہے نا تو اب آپ کو ذرا ہارڈ جواب دے رہا ہوں میں اس میں. حق کی ریئلائزیشن نلیفیکیشن پہ کھڑی ہے سب سے پہلے, جس میں اللہ کے سوا اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے ایک بڑے اسٹرانگ لیول پر. پھر اللہ مینیفیسٹ کرواتا ہے اپنے آپ کو کہ اس نفی کے بعد اگر کوئی ہے تو میں ہوں, اور میں اگر تمہاری زندگی کو کہیں دے رہا ہوں تو میں نے تمہیں ایک گراف دیا ہے, ایک پیٹرن دیا ہے, تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے. یہ الٹیمیٹ ایگزسٹنس کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی, اور اس کا مقصد ہے, اور اس کے اندر اس پہ فرائض ہیں, اس پہ سنتیں ہیں, اس پر ایک ڈیوٹی ہے جو اس نے اس خالق کے لیے انجام دینی ہے, جو الٹیمیٹ پرائرٹی بھی ہے اور پریفرنس بھی ہے اور ترجیح بھی ہے اس کی. اب اس کے بعد ایک ایونیو اللہ نے خود رکھا ہے, مباح کا بھی ایونیو رکھا ہے اور ویسے بھی ایونیو رکھا ہے, جہاں انسان اپنے لیے کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ اور پریفرنس کی تلوار نہیں کھڑی, ٹکرانا نہیں چاہیے شریعت سے, ٹکرانا. اب اس میں وہ جائے گا بھی تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اللہ نے مسلمان کو ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں, انسان کو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ ڈیوٹی سے ہٹ کے مائنڈ اگر کسی بھی اور جگہ پہ جائے گا ایٹ دا کاسٹ آف واٹ, یہ ہم سوال کریں گے اس سے. تو ایٹ دا کاسٹ ایسا پیشن, ایٹ دا کاسٹ آف یور ریلیجوسٹی, ایسا پیشن اور ایسا جنون ایٹ دا کاسٹ آف یور لو آف اللہ, ایسا پیشن, ایسا جنون ایٹ دا کاسٹ, اس کی قیمت رب سے تعلق, رب سے آہوزاری, رب سے امید لگانا, رب کا انتظار کرنا اور اپنے آپ کو امپاور کرنا کہ میں مخلوق سے آزاد ہو کے ایک کا ہو جاؤں. ایٹ دا کاسٹ آف واٹ آر یو پرسیونگ دیٹ پیشن. پھر اس پیشن کی نفس الامر بھی دیکھی جائے گی کہ وہ چیز کیا ہے. ایک آدمی کو ریس میں دوڑنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی کو جہاز میں بیٹھ کے دوڑنے کا شوق ہے, اور ایک آدمی کو اس سیارے کو چھوڑ کے دوسرے سیارے پہ جانے کا شوق ہے. تینوں ڈفرینٹ ایونیوز ہیں. بات حلال حرام کی نہیں ہو رہی, بات یہ دیکھی جائے گی وہ جائے. اگر ایک آدمی لمٹ کراس کر کے اپنی لمٹ کو چیک کرنا چاہتا ہے تو ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ اس کا رب سے تعلق ٹوٹ جائے, اور وہ ایک ٹائم پر اتنا کھینچے گا اس کو کہ وہ تعلق کوشچن میں آ جاتا ہے. تو وہ تو بزنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. بزنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کے کریئر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بیلنس رکھنے کے لیے ہی ہم بحث کر رہے ہیں نا کہ بھائی جان ایونچولی, اب ایک بندے نے مجھے کہا پیٹ سے بھوکا ہوگا نا تو دین ویسے ہی کفر تک چلا جائے گا. میں بات کر رہا تھا کہ اگر اسپرچویلٹی ٹینکٹ ہوگی نا تو بھوک کاٹ لے گا,
تو انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب اگر پیٹ سے بھوکا ہوگا نا تو اسپرچویلٹی بھی کھڈے لین چلی جائے گی آپ کی. اور بیٹھے ایک بڑے افسر تھے پولیس کے, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا تھا, بات چل رہی تھی کہ کراچی میں کرائم کی بیسک وجہ کیا ہے, تو میں نے کہا اگنورینس, انہوں نے کہا پاورٹی, میں نے کہا جہالت, انہوں نے کہا بھوک. اب وہ کیونکہ کرائم کو ہینڈل کر رہے تھے تو انہوں نے بولا. تو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں نا کہ انسان بھولے نہیں, بس پھر آگے دیکھا جائے گا کہ کیا کیا فیلڈ حساب کتاب ہے, اور اس کے اندر بھی یعنی پیشن اٹ سیلف کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے. پیشن از ناٹ این ایشو, پیشن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. اور وہاں پہ بیٹھا ہے نا ایک کاسٹ آف واٹ بنانے والا بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی چھوڑ اس کو. یعنی ایک مرد جو ہے اپنے پیشن کے پیچھے اپنی فیملی کو سیکریفائز. اب میں دوسری بات لانے ہی والا تھا تو انہوں نے بڑھ دیا. میں نے ایک پیشن ایکسپٹ کیا بیوی بچوں کی کاسٹ پر, سوشل سٹرکچر کی کاسٹ پر, اپنی مینٹل انٹیگریشن کی کاسٹ پر, انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کاسٹ پر, اگلوں کو برداشت کرنے کی کاسٹ پر. میں زیادہ انسانوں میں رہوں گا جو مجھ سے انڈیفرنٹ ہیں تو میں ایک پاورفل انسان بنوں گا. اس سے گاڈ کی کاسٹ پر, اللہ کی کاسٹ پر, دین کی کاسٹ پر, عربی کی کاسٹ پر, تعلیم کی کاسٹ پر, یہ سب کی کاسٹ کے اوپر میں نے ایک کریئر پرسو کیا ہے. تو آپ کو میں کتنی مثال دوں, اپنے گھر سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ بھائی بہت پاورفل بزنس مین ہے مگر صرف بزنس مین ہے اور کچھ نہیں.